کہ اپنے موت کے متعلق بھی، اصال ثواب کے متعلق بھی اور زندگی گزارنے کے متعلق بھی تقریر سن لی. بہت اچھی تقریر کیا ہے. نوجوان ہے، صحت ٹھیک ٹھاک ہے. میں کافی تقریباً 17-18 سال سے بیمار ہوں، دل کا مریض بھی ہوں، شوگر بھی ہے، تو زیادہ جو نا تقریر کر بھی نہیں سکتا، سانس پھول جاتا ہے. یہ محفل جو ہے، یہ محفل اصال ثواب کی محفل ہے، دعائیہ تقریب ہے. تو کیا یہ ہم جو محفل دعائیہ تقریب کرتے ہیں اصال ثواب کی، کیا اس کا مرحوم ہے یا مرحومہ ہے، اس کو ثواب اجر بھی پہنچتا ہے یا نہیں؟ تو سمجھو کا یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے. بے شمار مقامات پر رب تعالیٰ نے اصال ثواب کے متعلق حکم ارشاد فرمایا. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان الی آخر الآیہ. تو رب تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو بعد میں آئے وہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما، تو بخشش فرما ہمارے ان بھائیوں کی جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے. 28واں سے 12 ہے. تو پتہ چلا یہ دعا مانگنا صرف مسلمانوں کا اپنا فعل نہیں ہے، بلکہ حکم ہے خالق ارض و سما کا. یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ یہ اللہ فرما رہا ہے نا قرآن کے اندر. 28واں سے 12 ہے، حفاظ کرام بیٹھے ہیں، تو یہ پھر حکم ہے اللہ کا، خالق ارض و سما کا، جس نے آسمانوں کو پیدا فرما، زمین کو پیدا فرما، یہ اس کا حکم ہے. تو پھر اپنی بھی بخشش کی دعا مانگنی چاہیے. جو اپنے مسلمان بہن بھائی دنیا سے چلے گئے ان کی بھی بخشش کی دعا مانگنی چاہیے. تو یہ کام پھر بیکار نہ کہلایا، عبث نہ کہلایا، فضول نہ کہلایا، بلکہ جو ہم دعا کرتے ہیں اس دعا کا فائدہ مرحوم ہے یا مرحومہ اس کو پہنچتا ہے. انبیاء علیہ السلام نے بھی دعائیں مانگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. آپ لوگ مشہور، ہم تو اور بھی دعائیں پڑھتے ہیں، کیونکہ آج کل لوگ فتوی لگاتے ہیں یہ دعا نماز کے اندر نہیں پڑھنی چاہیے، اس کا ذکر نہیں ہے، یہ وہ. پر حدیث کے اندر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ لوگ آپ پڑھتے ہیں نماز کے اندر، ہر نمازی نماز کے اندر پڑھتا ہے. اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا اغفر لی، اے ہمارا رب میری بخشش فرما، ولوالدی اور میرے والدین کی بھی، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، فرمایا سارے مومنین مرد ہیں یا عورتیں ہیں سب کی مغفرت فرما. کب؟ فرمایا قیامت والے دن، حساب والے دن. دوسری حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، ربی اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. رب اجعلنی، یہ قرآن مجید کے اندر آیات موجود ہیں، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 13ویں سپارے کے آخری رکوع سے پہلے ایک رکوع ہے، اس کے اندر ہے. اور نوح علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اور سورۃ نوح کے اندر ہے، ربی اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. اے میرے رب میری بخشش فرما اور بخشش فرما میرے والدین کی. ولمن دخل بیتی، فرما جو میرے اس چلتے بستے، فرمایا گھر میں داخل ہو گیا مومن مرد یا عورت، فرما اس کی بھی بخشش فرما. تو پتہ چلا یہ جو دعا مانگنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، تو سابقہ انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے، سابقہ انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے.
دو تین باتیں سماعت فرما لیں، یہ آرام سے رکھیں۔ اب کیا فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں، یہ تو میں نے دو تین آیات، کیونکہ وقت نہیں ہے، ایک حدیث جس کے اندر آپ کے لیے بھی سبق ہے اور جو چلا گیا ہے اس کی بخشش کے لیے بھی یہ سبب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، بلکہ سیاستہ کی اور کتب کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے۔ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین فقال انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں، اچانک ایک جگہ سے گزرے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اترے، وہاں دو قبریں تھی، اوپر سے مٹ چکی تھی، نشان مٹ چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں دو قبریں ہیں، دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، فرمایا کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے، لیکن دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا اما احدہما فکان لا یستتر من البول، فرمایا پہلے کو فرمایا اس لیے عذاب ہو رہا ہے، فرمایا وہ پیشابوں کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، فرمایا دوسرے کو سب عذاب ہو رہا تھا، فرمایا چغل خوری کرتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پہلے فرمایا لفظ فی کبیر کوئی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، لا یستتر من البول، فرمایا پیشابوں کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ دوسرا فرمایا فکان یمشی بالنمیمہ، چغل خوری کرتا تھا، جس کی وجہ سے دونوں کا عذاب ہو رہا ہے۔ تو سمجھیے وقار، آج کل ہم پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کو ایک چھوٹا سا فعل سمجھتے ہیں۔ کوئی نیکی ہے چھوٹی سی، اس کو چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑ نہ دیں، کوئی پتہ نہیں اس چھوٹی نیکی کے اوپر اللہ راضی ہو جائے، فرمایا تمہاری بخشش ہو جائے، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہے اس کو چھوٹا گناہ نہ کر بیٹھیں کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، اس سے پکڑ نہیں ہوگی، کوئی پتہ نہیں اس پر اللہ کی ناراضگی ہو جائے۔ تین حدیثیں اس پر شاہد ہیں۔ اشارتاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فاش عورت جا رہی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، راستے میں ایک کنواں، وہاں ایک کتا ہانپ رہا تھا، اور اس عورت نے دیکھا یہ پیاسا ہے، اس کو پیاس لگی ہے، جو ہے نا کیچڑ چاٹ رہا ہے، پانی نکالنے کا کوئی آلہ نہیں، کوئی ڈبا، کوئی بالٹی، کوئی بوکا نہیں ہے۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، اپنا دوپٹہ اتار کر اپنے موزے میں باندھا، موزہ باندھ کر پانی نکالا، کتے کو اس نے پانی پلا، کتا سیر ہو گیا، اٹھ کر چلا گیا۔ اب پہلے بنی اسرائیل کے اندر یہ تھا، کوئی گناہ کرتا ہے صبح دروازے کے اوپر لکھا ہوا آتا ہے، نیکی کرتا ہے دروازے کے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ اب رات ہوئی، صبح کو رب تعالیٰ دروازے پہ لکھ دیا، رب تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی ہے۔ فاحشہ گناہگار عورت ہے، جو بڑی گناہگار ہوتی ہے اس کو فاحشہ کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے رب تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اور دوسری، ایک آدمی امیر تھا، بڑا امیر ہے، یہ بھی بخاری شریف میں بڑا امیر ہے، لوگوں کو قرض دیتا ہے نا، لیکن جب وقت آتا ہے تو ان کے پاس مطلب قرض لٹانے کا پیسہ نہیں ہوتا، تو ان کے اس میں سے کچھ معاف کر دیتا ہے اور کچھ اس کے اندر تخفیف مولا دے دیتا ہے۔ رب تعالیٰ کو اس کا یہ عمل، ظاہری چھوٹا سا عمل ہے، رب تعالیٰ کو اتنا پسند آ گیا، رب تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اور ماں میرے بندوں سے محبت کرتا ہے، کسی کو اپنے پاس دے دیتا ہے، اور کسی کے لیے فرما مولا دیتا ہے، 2-3 مہینے اور مولا دے دیتا ہے، رب تعالیٰ کو اتنے پسند۔ تیسری حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے اقدس کی ہے، سرکار فرماتے ہیں ایک رستے میں درخت تھا نا، اور لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، ایک شخص گزرنے لگا، اس کو بھی اس کی شاخیں لگ گئی، وہ آیا گھر گاڑی اٹھائی اور گلاڑی اٹھا کر اس نے درخت کاٹ دیا، راستہ صاف کر، رب تعالیٰ نے اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی۔ یہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہے، اس کو یہ نہ سمجھے چھوٹی سے چھوڑ دیں، کوئی پتہ اللہ کی رضا اس میں ہو، اور چھوٹا سا گناہ ہے وہ نہ کر دیں بلکہ اس کو چھوڑیں، کوئی پتہ اللہ تعالیٰ کی اس میں ناراضگی ہو۔ فرمایا
پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے، اور دوسرا چغل خوری، یہ بھی گناہ ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ چغل خوری آدمی کرتا ہے چھوٹی سی معمول، لیکن اس کے اندر کئی خاندان اجڑ جاتے ہیں، کئی خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یہاں کی وہ چغلی لگاتا اس کی وہاں لوگوں کو لڑا دیتا آپس کے اندر، یہ فرمایا اس کی وجہ سے، چغل خوری کی وجہ سے اس کو عذاب ہوتا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ثم اخذ جریدتن رطبتن، فرمایا کھجور کی ٹینیاں منگوائیں، فشقہما نصفین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹینی منگائی کھجور کی، پھر دو حصے کا دیے، فغرض، فرمایا فی کل قبر واحدۃ، ایک فرمایا اس کی دو حصے کر دیے، دو ٹکڑے کر کے ایک قبر پر گاڑ دیا، دوسرے قبر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ عرض کرتے ہیں لما فعلت ھذا، یہ کیوں کیا؟ فرمایا قال لعلہ، فرمایا یخفف عنہا ما لم یبسا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا جب تک یہ ٹینیاں خشک نہیں ہوں گی، ما لم یبسا، جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی، فرمایا یخفف عنہا، ان دونوں کی عذاب میں کمی ہوتی رہے گی، کمی ہوتی رہے گی۔ تقریر تو ہو چکی ہے۔ پتہ چلا اگر کھجور کی ٹینیاں سبز رہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ فرمایا قرآن مجید ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز جو دنیا کے اندر رب تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ سمجھو کہ یہ سب درخت ہیں، فرمایا یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ شاخیں تر ہیں، فرمایا سبز ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، فرمایا ان دونوں کے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ اگر کھجور کی ٹینیاں ذکر کریں، کھجور کی ٹینیاں اللہ کی تسبیح بیان کریں، تو پھر فرمایا قبروں کے اندر ان دونوں جو مدفون ہیں ان کے عذاب میں تکلیف ہو سکتی ہے۔ تو پھر اگر اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا بندہ مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرے، ذکر اذکار کرے، درود پڑھے، نعت پڑھے، حدیث کی تلاوت کرے، بدرجہ اعلیٰ رب تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔ اگر نیکوکار ہے رب تعالیٰ درجات بلند فرمائے گا۔ تو یہ پتہ چلا یہ ہم جو کام کرتے ہیں یہ بیکار نہیں ہے۔ یہ حدیث جو میں نے بیان کیا ہے یہ بخاری شدید حدیث ہے، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری، آخری بات کیونکہ بات کر دی ہے اللہ تعالیٰ فرما عدل کرے تھر تھر کمل اچیاں شان والے، عدل کرے تھر تھر کمن اچیاں شان والے، تے فضل کرے تے بخشن جاون میں جے منہ کالے۔ اللہ کا فضل مانگنا چاہیے۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ذکر اذکار، حج، نمازیں، یہ وہ، فرمایا یہ تو اس کی ایک نعمت کا بدل بھی نہیں بن سکتے۔ جس کی آنکھ نہیں ہے اس سے پوچھے، یا جس کا کان نہیں ہے اس کے پوچھے، جس کے ہاتھ نہیں ہے اس سے پوچھے، جس کے پاؤں نہیں ہے اس سے پوچھے۔ یہ تو ایک اس کی نعمت جو اس نے دیا اس کا بھی بدل نہیں بن سکتے، پھر اس کا فضل مانگنا چاہیے۔ بس جب اس کا فضل ہوگا پھر وہ نماز نہیں دیکھے گا، حج نہیں دیکھے گا، وہ تمہارے قرآن کی تلاوتیں نہیں دیکھے گا، بس وہ بخشنے پہ آئے گا تو چھوٹی سی نیکی، فرما فضل کرے گا تو اس کی چھوٹی بھی نیکی پہ وہ رب تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔